السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہا کے نکاح میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہا کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہا کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہا کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چاند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی محمد بن عبداللہ الخطیب مشکوتہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا طبی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں پر تھے۔ جب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن معزون رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت عائشہ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن معظم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ خولہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ جبیر بن معظم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معظم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معظم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئیں تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت میں یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم
مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والی اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی شہزادیاں شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب صحتیاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں۔ یہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خوش و دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس وقت اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہارت ام المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلوں میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے بعد تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے ان کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینس شرٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کی پابند ہیں، ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ ہو رہا ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں مگر کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے، بلکہ جنون ایک ہے۔ ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ کو بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ الادین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیج وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی یا مقدس بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے، اور کہ اگر دوسرا فریق اس کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں کہ ادا کسی مرد کی ایک زائد بیویاں ہوں تو بیویوں کا یہ بھی حق ہے تسلیم کیا گیا ہے کہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس نہیں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی اس روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ جس کا حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر آتا ہے۔ یہ بہت باریک نقطے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے، اپنے رویے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی، اور اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ دوسرے بات کا اپنی چادر اوڑھ کر لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان اس کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ